ابن رشد کہا کرتے تھے التجمل فی الصلاة لحسن ہیئت اللباس مشروع، اچھے لباس کے ساتھ عبادت کرنا یہ مشروع ہے، کیونکہ اللہ عز و جلال نے حکم دیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام نافع سے کہا کرتے تھے وقد رآہ یصلی فی ثوب واحد، جب وہ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، اذا صلیت خذ علیک ثوبا آخر، جب نماز پڑھو تو ایک اور کپڑا بھی لے لیا کرو، فإن اللہ احق من تجملت له هذا، کیونکہ اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم اس کپڑے کے ساتھ زینت اختیار کرو۔ اور اہل علم کے نزدیک یہی ایک مختار اور مستحب عمل ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبیہ فإن اللہ احق من تزین لہ، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1369۔ جب بھی تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دو کپڑوں میں نماز پڑھے، کیونکہ اللہ عز و جلال زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 درہم کی ایک چادر خریدی اور صرف نماز کے لیے اسے پہن کے جاتے، اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ 1000 درہم کا لباس خریدا اور صرف اس رات اسے زیب تن کرتے جس رات امید ہوتی کہ شاید آج ہی لیلۃ القدر ہوگی۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ رحمتا واسعہ فرمایا کرتے تھے فإن أهل العلم يستحبون أن يكون على عاتق الرجل ثوب إذا لم يكن متزرا في صلاته، اہل علم ان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ ان کے کندھے پہ ایک ایسا کپڑا ہونا چاہیے جب انہوں نے اتزار تہبند نہ بانا ہو کہ جس کے پورے جسم کو ڈھانپ رہا ہو۔ وَيَسْتَحِبُّونَ لِكُلِّ مَنْ قَدَرَ عَلَى جَبِيرِ الثِّيَابِ يَتَجَمَّلُ بِهَا فِي صَلَاتِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي جُمُعَتِهِ مِنْ سِوَاكِهِ وَطِيبِهِ، اور اسے اچھے لباس کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے نماز کے لیے، جس طرح وہ جمعے کے دن مسواک کا اہتمام کرتا ہے، خوشبو کا اہتمام کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے تمہید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آیا ہے کہ انہوں نے نافع کو حکم دیا تھا کہ تم ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہو، میں نے تمہیں 2 کپڑے نہیں پہنائے؟ کہا جب میں نے تمہیں 2 کپڑے پہنائے ہیں تو پھر تمہیں ایک کپڑے میں نہیں 2 کپڑوں میں ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ فاللہ احق من تزین لہ، اللہ عز و جلال زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ امام ابن عبد البر اور دیگر آثار کو آپ نے سنا، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل علم کو اللہ نے جو شان و شوکت دی ہے، جو اللہ عز و جلال نے انہیں وقار عطا کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا لباس اور اس کی ڈھول ڈھال وہ عام لوگوں سے الگ ہونی چاہیے، انہیں کم از کم اہتمام کرنا چاہیے۔ لباس کسی بھی انسان کی باطنی کیفیت کا عکاس ہوتا ہے۔ ایک شخص علم کی بلندیوں کو چھو رہا ہو اور اسے پسند ہو کسی بائیکیے کا لباس اور کسی کھلاڑی کا لباس، یہ اس کے عہدے اور منصب سے میچ نہیں کھاتا۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ متقین کی یہ نشانی ہے کہ بعض جائز چیزیں اور مستحب چیزوں کو بھی اسے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف راغب رکھنے کے لیے اسے اس کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون خوش لباس ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کے کون خوش لباس ہو سکتا ہے؟ پرانا ہو یا نیا، کس طرح وہ اسے اچھے انداز سے صاف ستھرا کر کے پہنا کرتے۔ اس سے یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ انسان نیا لباس نہ پہنے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت تھی کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک لکھنے والے تو لکھتے ہیں 18 پیوند تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ نصیحت کی البس جدیدا وعیش حمیدا ومت شہیدا،
عمر نیا پہنا کرو، زندگی ایسی گزارو کہ ہر بندہ تمہاری تعریف کرے، تمہیں موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح اس بات کو پلے باندھا اور تینوں چیزوں کو مکمل کیا۔ وہ اچھا لباس زیب تن کیا کرتے پھر، اور زندگی ایسی گزاری کہ ہر بندہ ان کی تعریف ہی کرتا ہے، اور پھر اللہ ذوالجلال نے ان کی شہادت کی اس خواہش کو بھی پورا فرمایا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے ان اللہ سبحانہ وتعالی یحب ان یرا اثر نعمته علی عبدہ، اللہ ذوالجلال اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جس نعمت کو اللہ ذوالجلال نے اس بندے کے لیے خاص کیا ہے، اسے عطا کیا ہے، اس کے اثرات بھی دیکھیں، اس کے آثار اس پہ نظر آنے چاہیے۔ لا سیما اذا وقف بین یدیہ، خصوصی اس وقت پر، خصوصاً اس وقت جب وہ اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو۔ فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهرا وباطنا، اور سب سے بہترین وہ انداز ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اچھے لباس کے ساتھ، ونعمته التي ألبسه إياها ظاهرا وباطنا، جو نعمت اللہ نے اسے عطا کی ہے اور اسے پہنائی ہے، اس کا شکر کرے ظاہری اور باطنی طور پر۔ ظاہری طور پر یہ نظر آنی چاہیے، اور باطنی طور پر اللہ ذوالجلال کا شکر گزار بندہ بننے والا ہو، اس کی تعریف کرنے والا، شکر گزاری کی اللہ ذوالجلال کے سامنے جھکنے والا ہو۔